السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ دوستو، ہم اپنی زندگی میں کئی بار ہار مان لیتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ زندگی میں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، لیکن مایوسی گناہ ہے۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، دنیا میں وہ سب لوگ جنہوں نے کچھ بڑے کام کیے، انہوں نے اپنی زندگی میں کافی مشکلات دیکھی، لیکن کبھی ہار نہیں مانی۔ ایسی ہی کچھ کہانی کرنل ہالینڈ سینڈرز کی ہے، جو کہ KFC کا بانی ہے۔ KFC کا پورا نام کینٹکی فرائیڈ چکن ہے۔ دوستو، KFC سے ہم سب واقف ہیں۔ KFC کا چکن نہ صرف بچوں میں بلکہ ہر قسم کی عمر کے لوگوں میں پسند کیا جاتا ہے۔ KFC کو شروع کرنے والے کرنل ہالینڈ سینڈرز کی کہانی ناقابل یقین ہے۔ کرنل سینڈرز 1890 میں امریکہ کے شہر ہینری ویلے میں پیدا ہوئے۔ وہ جب صرف 6 سال کے تھے، ان کے والد دنیا سے چل بسے۔ ان کی ماں ایک فیکٹری میں کام کرتی تھی اور اپنے بچوں کو پالنے کے لیے زیادہ گھنٹے کام کرنے پہ مجبور تھی۔ اسی لیے سینڈرز اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے چھوٹی عمر میں ہی کھانا پکانا شروع ہو گئے۔ جب کرنل ہالینڈ سینڈرز کی عمر 12 سال ہوئی، ان کی ماں نے دوسری شادی کر لی اور ان کا سوتیلا باپ بچوں کو ناپسند کرتا تھا۔ تب ہی کرنل سینڈرز نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا اور گھر چھوڑ کر ایک فارم میں جاب کرنا شروع کر دی۔ اسی وقت انہوں نے اسکول چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور 7ویں کلاس میں اسکول بھی چھوڑ دیا۔ 16 سال کی عمر میں کرنل سینڈرز اپنی عمر زیادہ بتا کر امریکن آرمی میں بھرتی ہو گئے، لیکن 1 سال بعد ان کی کم عمری کا پتہ چل گیا اور ان کو آرمی سے نکال دیا گیا۔ آرمی کے بعد کرنل سینڈرز ریلوے میں بھرتی ہو گئے، لیکن ادھر بھی کرنل سینڈرز زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکے۔ اپنے ساتھی کو کرکٹ سے لڑائی کرنے کی وجہ سے ان کو ریلوے سے بھی نکال دیا گیا۔ ریلوے میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ تعلیم مکمل کریں گے۔ انہوں نے ایک لاء اسکول میں داخلہ لے لیا، لیکن وہاں بھی ایگزامینر کے ساتھ جھگڑے کی وجہ سے ان کے امتحان دینے کی پہ پابندی لگا دی گئی۔ ہر جگہ سے نکالے جانے کے بعد کرنل ہالینڈ سینڈرز واپس اپنے ماں کے گھر شفٹ ہو گئے اور وہاں انہوں نے ایک لائف انشورنس ایجنٹ کی جاب ڈھونڈ لی۔ ناقابل یقین طور پر اپنے سینئرز کی بات نہ ماننے کی وجہ سے ان کو انشورنس کی جاب سے بھی نکال دیا گیا۔ ہر جگہ سے ریجیکٹ ہو جانے کے بعد بھی کرنل سینڈرز نے ہمت نہیں ہاری۔ 20 میں اس نے ایک چھوٹی سی فیری بوٹ کی کمپنی شروع کر لی، لیکن یہاں بھی اس کی دال نہیں گلی۔ منافع زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کو یہ کمپنی بھی بیچنی پڑ گئی۔ یہ کمپنی بیچ کر اس نے ایک لیمپ بنانے کی کمپنی شروع کر لی۔ آپ یقین نہیں کریں گے، اس کی قسمت ہی کچھ ایسی تھی کہ ایک اور کمپنی اس طرح کے لیمپ بنایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے اس کی یہ کمپنی بھی نہ چل سکی۔ کرنل سینڈرز کی زندگی میں ناکامی کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ 40 سال کی عمر میں نے گیس اسٹیشن پہ برگرز اور چکن کا ایک چھوٹا سا اسٹال کھول لیا اور وہاں گزرنے والے ڈرائیورز کو کھانا بیچنے لگا۔ یہ اس کی اپنی چکن کی ریسیپی تھی۔ یہ اس نے اپنے گھر میں ہی اپنے بہن بھائیوں کے لیے تیار کی تھی۔ اس کا کھانا اتنا مزیدار تھا کہ بہت جلدی ہی اس علاقے میں یہ مشہور ہو گیا۔ یہ شاید اس کی زندگی کی پہلی کامیابی تھی۔ دوستو، کرنل سینڈرز نے اپنے اس چھوٹے سے اسٹال سے کچھ ہی عرصے میں اسی گیس پمپ کے ساتھ ایک شاندار ریسٹورنٹ کھول لیا۔ اس نے کینٹکی فرائیڈ چکن یعنی KFC رکھا، لیکن اس کی زندگی میں کچھ اور تکلیفیں لکھی تھی۔ 4 سال کے بعد تک اس کا ریسٹورنٹ ٹھیک جا رہا تھا اور بے حد مشہور ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے ریسٹورنٹ کے ساتھ ایک ہوٹل بھی بنا لیا، لیکن کچھ مہینے بعد ہی اس ہوٹل میں آگ لگ گئی۔ جلتے ہوئے اس کے ریسٹورنٹ تک پہنچ گئی اور سب کچھ جل کر خاک ہو گیا۔ پھر بھی اس باہمت شخص نے ایک نیا ریسٹورنٹ شروع کر لیا، لیکن دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے اس کو یہ ریسٹورنٹ بھی کچھ دیر کے لیے بند کرنا پڑا۔ دوسری جنگ عظیم ختم ہو جانے کے بعد اس نے فیصلہ کیا اپنے ریسٹورنٹ کی مختلف شہروں میں فرینچائز بنائی جائیں۔ یہ اپنے مطابق اپنی فرینچائز بیچنے کے لیے لوگوں سے ملتا
اور لوگ اس پہ ہنستے تھے۔ اس کے مطابق اس کے آئیڈیا کو 1009 دفعہ ریجیکٹ کیا گیا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ یہ مختلف لوگوں سے ملتا گیا، یہ لوگوں کے گھر جا جا کر ان سے بات کیا کرتا تھا تاکہ یہ لوگوں کو اپنی فرینچائز بیچ سکے۔ کافی محنت کرنے کے بعد اس کو ایک شخص ملا جو اس کے آئیڈیا میں دلچسپی رکھتا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے KFC کی کئی ساری برانچز کئی سارے لوگوں کو بیچ دی، اور منافع کا ایک خاص حصہ اس کو جایا کرتا تھا۔ دوستو، یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ KFC کا مطلب کینٹکی فرائیڈ چکن ہوتا ہے۔ کینٹکی امریکہ کی ایک اسٹیٹ ہے جہاں یہ رہا کرتا تھا، اور اس کی چکن کی جو سیکرٹ ریسیپی ہے اس کو KFC یعنی کینٹکی فرائیڈ چکن کہا جاتا تھا۔ کرنل سینڈرز اصل میں کوئی کرنل نہیں تھا، اس کو کرنل کا خطاب بھی کینٹکی کے گورنر نے دیا تھا، تبھی اس کو کرنل یا پھر کولونل سینڈرز کہا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک اعزازی خطاب ہے۔ اس کی یہ فرینچائز کا آئیڈیا چل پڑا، اور دیکھتے ہی دیکھتے KFC پورے امریکہ میں پھیل گیا۔ 1964 میں KFC کی امریکہ اور کینیڈا میں 600 برانچز کھل چکی تھی۔ کرنل سینڈرز 74 سال کا ہو چکا تھا اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہی چل رہا تھا، لیکن پھر اس کو KFC کو بیچنے کی آفر دی گئی، جو اس نے کافی سوچ بچار کے بعد قبول کر لی۔ اس نے KFC کو اس دور میں $2 ملین میں بیچ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو KFC کی طرف سے ہر سال تنخواہ بھی ملتی تھی، اور یہ KFC میں ایک ایڈوائزر کے طور پر بھی کام کرنے لگا۔ دوستو، یہاں ایک دلچسپ بات اور ہے۔ کرنل سینڈرز کی KFC کو بیچنے کے بعد اس کو خریدنے والے جان براؤن جونیئر نامی بزنس مین نے KFC کے چکن کی ریسیپی ہی تبدیل کر دی۔ پیسے بچانے کے چکر میں اس نے ریسیپی کو تھوڑا سا تبدیل کر دیا، جو لوگوں کو سخت ناپسند آیا، یہاں تک کہ میڈیا میں اس بات کو اٹھایا جانے لگا۔ کرنل سینڈرز اس بات سے سخت ناراض تھے۔ ان کی تیار کردہ ریسیپی کی یہ حالت بنا دی گئی۔ چنانچہ کرنل سینڈرز نے KFC کے مقابلے میں ہی اپنی اوریجنل ریسیپی کے ساتھ ایک نیا ریسٹورنٹ کھول لیا۔ اس کا نام کلوڈیا سینڈرز رکھا گیا، جو کہ اس کی بیوی کا نام تھا۔ KFC کرنل سینڈرز کو عدالت میں لے گئی، کیونکہ KFC کو بیچتے وقت کرنل سینڈرز سے یہ معاہدہ کیا گیا تھا کہ وہ اپنی ریسیپی کسی کو نہیں بتائے گا، اور نہ ہی وہ اس ریسیپی کے ساتھ کوئی اور ریسٹورنٹ کھولے گا۔ کرنل سینڈرز یہ کیس ہار گیا، اور ان کو $1 ملین KFC کو ادا کرنے پڑے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے، کلوڈیا سینڈرز ریسٹورنٹ ابھی بھی امریکہ میں موجود ہے۔ دوستو، کرنل سینڈرز کی تصویر کبھی بھی KFC کے لوگو سے ہٹائی نہیں گئی۔ آج بھی کرنل سینڈرز، جنہوں نے KFC کو بیچ دیا تھا، ان کی تصویر KFC کے لوگو پر بنی ہوتی ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ کرنل سینڈرز لوگوں میں بہت مشہور تھے۔ KFC کے نئے مالکان نے اس کو مارکیٹنگ کا ایک ذریعہ سمجھا، لیکن 1999 میں KFC نے کوشش کی تھی KFC کے لوگو پر ایک نیا چہرہ لایا جائے، جس کو لوگوں نے شدید ناپسند کیا۔ لوگ چاہتے تھے KFC کو بنانے والے کرنل سینڈرز کی شکل ہی KFC کے لوگو پر لگی رہے۔ دوستو، یہاں میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاتا چلوں۔ KFC کی اصل ریسیپی میں 11 مسالے شامل تھے، اور یہ ریسیپی کرنل سینڈرز نے ایک والیٹ میں ایک پیپر پہ لکھ کر رکھی تھی۔ لیکن آج کل KFC کی اصل ریسیپی بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، اور اس کو KFC کے ہیڈ کوارٹر میں ایک لاک میں رکھا گیا ہے۔ حالانکہ اب ہر گلی میں KFC کی طرح کا ایک ریسٹورنٹ کھل چکا ہے، اور KFC کا چکن لوگ گھر گھر میں بنانا جانتے ہیں۔ دوستو، یہاں میں آپ کو KFC کے متعلق کچھ اور دلچسپ معلومات بتاتا چلوں۔ جاپان میں KFC اتنا مشہور ہے کہ ہر سال کرسمس پر جاپان میں KFC کا چکن ایک تہوار کی طرح کھایا جاتا ہے۔ KFC کا نام کرنل سینڈرز نے خود نہیں رکھا تھا، بلکہ اس کا نام ایک پینٹرز نے رکھا تھا۔
جس کو کرنل سینڈرز نے اپنے پہلے ریسٹورنٹ میں پینٹ کرنے کے لیے بلایا تھا۔ اسی پینٹرز نے کرنل سینڈرز کو KFC کے نام کی سجیشن دی تھی۔ KFC چائنا میں کھلنے والی پہلی انٹرنیشنل فاسٹ فوڈ برانچ تھی کہ انگلینڈ یعنی برطانیہ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں KFC پہلی امریکن فاسٹ فوڈ برانچ تھی۔ KFC سے پہلے اس کا نام کینٹکی فرائیڈ چکن تھا، لیکن کیونکہ اس میں فرائیڈ لکھا آ رہا تھا، یہ لوگوں کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک منفی تاثر دیتا تھا۔ ابھی کینٹکی فرائیڈ چکن سے اس کا نام چھوٹا کر KFC رکھ دیا گیا۔ KFC صرف امریکہ میں 80 لاکھ لوگوں کو سرو کرتا ہے۔ اور دوستو، جب کرنل سینڈرز 1980 میں اس دنیا سے چلے گئے تو کینٹکی اسٹیٹ میں ان کے مرنے کا 4 دن تک افسوس منایا گیا تھا، اور کینٹکی اسٹیٹ بلڈنگ پر امریکن فلیگ 4 دن کے لیے نیچے کر دیا گیا تھا۔ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ معلومات ملی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے ایک اچھا سا کمنٹ کریں۔ تھینکس فار